پھر اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے سترہ کے تعلق سے، کیا اتنا کافی ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے آگے کوئی کرسی یا کوئی ٹیبل اس طرح سے رکھ لے کہ گزرنے والے اس کے آگے سے گزر جائیں؟ جی بالکل، نماز پڑھنے والا خاص کر مسجد وغیرہ میں بھی آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جب تنہا نماز پڑھنا ہو، سترہ جو ہوتا ہے یہ تنہا نماز پڑھنے والے کو زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے، اور باجماعت نماز بھی جب ہوتی ہے تو وہ تو محراب آگے دیوار ہے، امام صاحب کے آگے سے کوئی چیز تو نہیں گزرتی ہے، لیکن اگر کہیں میدان وغیرہ میں بھی یا کبھی ریلوے اسٹیشن میں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جماعت بنا کر 4-5 لوگ مل کر یا اور بڑی جماعت، تو اس وقت امام کے سامنے سترہ ہونا ضروری ہے۔ تو سترہ یہ جو نا کیا ہے، کسی بھی طرح کا ایک جو نا کیا ہے چھوٹی سی لکڑی یا کوئی بھی اور چیز، جیسے کہ جو نا کوئی جو نا جگ یا جو نا پانی کا کوئی کین وغیرہ رکھ لیا یا کوئی کرسی، تو کسی بھی چیز کو سترہ بہرحال بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جب آدمی سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے لوگ گزریں گے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک چیز جس میں لوگ یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے ذرا تشدد برتتے ہیں، وہ کیا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ باجماعت نماز ہوتی رہتی ہے اور امام صاحب کا اپنا سترہ ہوتا ہے، مسجد میں ہی نماز ہوتی سمجھیے، اور مسجد میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر غلطی سے صف ابھی پہلی مکمل نہیں ہوئی اور دوسری صف جو کیا ہے لوگوں نے شروع کر دی ہے اور پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے، تو جو لوگ وہ جگہ چھوڑ کر اسی جگہ دوسری صف بنا کر شروع کر دیے ہوتے ہیں، یا بسا اوقات بچوں کو کھڑا دیا جاتا ہے پیچھے، تو اس وقت لوگ حرج محسوس کرتے ہیں کہ کیسے ہم نمازی کے بیچ میں سے جا سکتے ہیں۔ کیا بالکل جائز ہے، جب امام صاحب کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باجماعت، تو اس وقت امام صاحب کا سترہ سب کے لیے سترہ ہو جائے گا، اور اس وقت بچوں کے پاس سے بیچ میں سے گزر کر یا بڑے بھی صحیح غلطی سے نادانی سے اگر کھڑے ہو گئے جگہ چھوڑ کر اور آپ آگے جگہ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کو پر کرنے کے لیے آپ کو جانا چاہیے، تو یہی صحیح صورت ہے۔ تو نمازی جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ نمازی کے بیچ میں سے بھی گزر جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب انفرادی سنگل نماز پڑھتے ہیں اس وقت کسی نمازی کے بیچ میں سے بالکل نہیں گزرنا چاہیے، الا کہ اگر وہ سترہ رکھا ہوا ہو، سترے کے باہر سے آپ گزرتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس نے سترہ نہیں رکھا اور کوئی گزرنے والا گزرنا چاہے تو اسے روکنا بھی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کے کہا کہ ہاں اس کو روکو، گزرنے نہ دو جی، لیکن ہمارے اپنے لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں گویا کہ بت ہیں، کسی طرح کی کوئی حرکت ہم کو نہیں کرنا ہے، نہ اگر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بازو میں کوئی آدمی اگر اس کی اپنی ضرورت کی وجہ سے وہ نکل کر چلا گیا، یا تو ہوا خارج ہو گئی یا کبھی قے آنے کی صورت ہوتی ہے یا کبھی جو نا نکسیر پھوٹ گیا، ناک سے خون آنے لگا، تو ایسا آدمی نماز چھوڑ کر نکل جائے گا باہر۔ اب جو جگہ خالی ہو گئی، بازو والا ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ کو نہ ذرا ہٹ کے جو خلا پیدا ہو گیا دو مصلیوں کے درمیان اسے پورا کروں، یہ بالکل نہیں چاہتا۔ یہ سب جہالت اور نادانی ہوتی ہے، جبکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی ہے، جس میں آپ بتاتے ہیں کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، کہہ کر کہ جو صف کو جوڑے اللہ اسے جوڑے اور جو صف کو کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال صف بندی وغیرہ میں ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے کیا ہے یعنی کہ تفریط یعنی کوتاہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مت پوچھیے، اللہ ہی ہدایت دے سب کو۔